نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ LOE.92 چینل کے جملہ معزز و مکرم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری گفتگو سورہ نوح پارہ نمبر 29 نمبر 10 سے 12 تک ہے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اس قول کو اور آپ کے اس مکالمے کو بیان کیا ہے کہ جو آپ نے اپنی قوم سے کرتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے، شرک کیا ہے، گمراہی کے راستے پر چلے ہو۔ اگر آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر اب بھی تم میرے رب کے حضور توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو انہ کان غفارا، بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ جب تم اس رب کے حضور توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر جب استغفار کرو گے تو پھر اس کے بدلے پر اور اس کے انعام کے طور پر میرا رب تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، پر اپنی باران رحمت کا نزول کرے گا، ابر رحمت تم پر برسائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا بِأَمْوَالٍ، کثیر مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور نیک فرزندوں کے ذریعے، نیک اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو حاضرین گرامی، مفسرین کرام یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات مقدسہ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ کیا تھا ان کے بارے میں ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر سبق اور ان کے اندر حکم جو ہے وہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ وہ امت مسلمہ جب رب کے حضور توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اپنے گناہوں کی تلافی چاہتی ہے، تو اس کی بدولت رب رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر کھولتا ہے۔ تو اس کی بدولت رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اپنے گناہگار بندوں پر کھولتا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جب قحط پڑ جائے، جب رحمت کی ضرورت ہو تو رب تعالیٰ ابر رحمت بھی برساتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے بھی بچاتا ہے، فاقہ کشی سے بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی مانگنے والوں، توبہ استغفار کرنے والے اگر بے اولاد ہیں تو ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اگر وہ کھیتی باڑی کے اندر نقصان کے حامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھیتی باڑی کے نقصانات سے بچا کر ان کے اندر خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے آگے پریشانی بیان کی اور کہا کہ ہم قحط کا شکار ہو گئے ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، ایک قطرہ آب کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا اور مناجی کرنے کے لیے نکلے، تو کثیر تعداد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریہ اور شہر کی بھی نکل پڑی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوتے ہوئے یہ کلمات کہے، دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ ہی لمحوں کے بعد چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے نماز استسقاء تو ادا نہیں کی، ہم بھی آپ کے ساتھ نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے آئے تھے لیکن وہ تو آپ نے ادا نہیں کی، جبکہ آپ نے کچھ دعا مانگی ہے اور اس کے بعد بارش کا نزول ہونے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواباً یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے حضور ثم قال استغفروا ربکم، کہ میں نے اپنے رب کے حضور استغفار کی ہے، توبہ کی ہے اور استغفار کے کلمات پڑھے ہیں، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش نازل کی ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ابر رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جس کو امام ابن صبیح نے لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا حضرت، میں فاقہ کشی کا کار ہو چکا ہوں، میرے حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں اور میں حالات کا مارا ہوا مفلوق الحال ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفر اللہ بالکثرہ، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کرو، یعنی توبہ کرو۔ ابھی وہ شخص گیا ہی تھا، ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا حضرت، میں بے اولاد ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ استغفر اللہ بالکثرہ، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگو، استغفار کرو۔ اس کو بھی یہی جواب دیا۔ پھر ایک تیسرا شخص آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے باغات ہیں، کھیتی باڑی کے اندر
خیر و برکت نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لاس کے اندر میں جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا، فرمایا کہ استغفر اللہ بالکثرہ، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، آرزوئیں کرو۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں کی حاجات الگ الگ تھیں، لوگوں مشکلات تھیں وہ الگ الگ تھیں، لیکن آپ کا جواب سبھی کے لیے ایک جیسا تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواباً آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 کے اندر جو اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا ہے، میں نے تو وہی ان کے سامنے رکھا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، آرزو کرتے ہو، تمنائیں کرتے ہو، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہو، ندامت کرتے ہو، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ جو حالات کے مارے ہوئے ہیں ان کو فراخی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، بے اولادوں کو وہ اولاد دیتا ہے، اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کھیتی باڑی کے اندر نقصان پانے والوں کو خیر و برکت دیتا ہے۔ تو حاضرین اکرامی، ان آیات مقدسہ کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ جب بندہ توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی بندے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیات مقدسہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بار دیگر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔